یہ بھی یاد رکھیں کہ سارا دباؤ پاکستان کے امپورٹس پر، جس سے آپ کا روپیہ دب رہا ہے، جس سے آپ کی قوت خرید پر انفلیشنری امپیکٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے امپورٹس اتنے زیادہ ہیں اور آپ کے ایکسپورٹس کم ہیں۔ امپورٹس میں کیا چل رہا ہے جی؟ یہی ساری چیزیں جس میں پاکستان خود کفیل تھا، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ زرداری اور گیلانی صاحب کی حکومت نے خود کفالت دی تھی۔ آٹا جو تھا ملک میں، پہلے ہم ملک میں بھرتے تھے، سب کا پیٹ بھرے پھر ایکسپورٹ ہو، آٹے کو سرپلس کر دیا تھا، انہوں نے کیا حال کیا ہے؟ اب یہ دیکھ لیں، کوکنگ آئل، ڈی اے پی کی کرائسس، فرٹیلائزر کی کرائسس، یوریا کی آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس کے تو دور رس اثرات ہوں گے جس طرح پیٹرول اور کیروسین کے ہوتے ہیں، ہر چیز پہ ہوتے ہیں، خورد و نوش پہ ہوتے ہیں، ہر چیز پہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں 350,000 آپ نے ڈی اے پی کی قیمت دیکھیے 70 سال میں میکسیمم کچھ بھی کر لو، اب کیا 10,000۔ خیر اب تو وہ سونا ہو گیا ہے، بلیک میں مل رہا ہوتا ہے، بالکل بلیک میں مل رہا ہوتا ہے، یوریا تو بلیک میں مل رہا ہوتا ہے آدھے وقت، کل کو چینی بھی ایسی ہو جائے گی۔ دیکھ لیں اچھی طرح آج کی چائے کو، ہم روز اپنی چائے اور چینی کو اچھی طرح دیکھ لیں پلیز، اب یہ سونا ہو گیا ہے پاکستان میں۔ اور ادویات میں یہ ضرور آخری بات کروں گی اس مہنگائی سرکار کی چارٹ کے حوالے سے، ادویات جو ہیں ہم نے ان کو اتنا کہا اسلام آباد میں ٹیکس نہ لگائیں۔ کووڈ کے زمانے میں ساری دنیا، امریکہ بہادر جیسے لوگ جو بالکل کنزرویٹو حکومتیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں عوام دشمن ہے، انہوں نے کیا کیا؟ 17% ہاسپٹل سپلائز پہ ٹیکس لگایا کووڈ کے درمیان، جب لوگ بل بلا رہے ہیں، تو انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو لیکن پاکستان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، اور اس میں انہوں نے 110 روپے جو دوا ہوتی تھی، 110 روپے 4 سال پہلے، اب کتنی کی ہے؟ 350 سے لے کے 550، ان میں سب سے آپ کو لو بات کر رہی ہوں۔ پیناڈول بھی بلیک میں ہو رہی ہے جی، پیناڈول بھی کم ہو جاتی ہے، سمگلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے افغان بارڈر پہ، مافیاز کا کام بالکل سخت گرم ہے، اور یہاں کیا کہتے ہیں جی؟ گھبرانا نہیں ہے، تو گھبرا تو وہ اب رہے ہیں، کیونکہ روزگار کا حال دیکھیں، یہ بھی دل سن کے آپ کا دہل جائے گا۔ 3% ہوتی ہے روزگار کی پرسنٹیج ہوتی ہے، یہ ان کے اپنے فگرز ہیں۔ اب کیا ہے؟ 16% انمپلائمنٹ، اس سے تو امریکہ میں حکومتیں کرتی ہیں۔ 16% انمپلائمنٹ آپ سوچئے، اور کرنسی کہاں پہنچ گئی ہے؟ آپ بیچارے، میں تو کم از کم پڑھ کے آئی تھی اسکالرشپ پہ جی، تو ڈالر جو تھا اس وقت کیا تھا اور آج دیکھیے، پچھلے سال 100، مطلب ان کے ٹائم پہ 100 105 ہو گیا تھا، اب تو 176 فارمل ہے، مگر خریدنے جائیں سب کو پتا ہے 200 سے تجاوز کرے گا، اور کہتے ہیں ٹھیک ہے عالمی سامراج ڈائریکٹ چلا ہے پاکستان کو، ڈائریکٹ ہو گیا عالمی سامراج۔ اور میں کوئی ایسی آپ سے انقلابی بات کر نہیں رہی ہوں، یہ سچ ہے، ڈائریکٹ ہو گیا عالمی سامراج۔ آپ کی فائنانس منسٹری کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا آرڈرز ہو رہے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہوگا۔ ڈی ریگولیٹ کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مادر فگر چھوڑ دیں، اور جو انٹرنیشنل اس وقت طوفان آئے ہوئے ہیں اس کو پاکستان ایکسپوز کر دیں۔ پاکستان کی کشتی یوں ڈگمگا رہی ہے، میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی ہوں، یہ آپ کی اپنی زندگی پر امپیکٹ ہو رہا ہے۔ اور اتنی نااہلی، اتنی مطلب جسے کہتے ہیں پاکستان سے یہ بے وفائی جو کر رہے ہیں، لٹرلی میرے دل سے یہ لفظ نکل رہا ہے، بے وفائی جو کر رہے ہیں، یہ آپ نے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں نہیں دیکھی، اور انشاءاللہ آپ پھر کبھی دیکھیں گے نہیں۔ دیکھیں اب یہ بات بھی دیں، آخری چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو اصل مسئلہ بن رہا ہے پاکستان کے لیے، جو براڈ، ہم تو اپنی قوت خرید کی بات کر رہے ہیں، یہ ڈیٹ ہے، یہ آپ کا قرضہ ہے۔ 25,000 بلین ارب ہوتا تھا، 25,000 ارب، 25 ارب سمجھ گئے، 25,000 ارب۔ اب دیکھیے کیا ہے، 3 سال میں انہوں نے کیا مینج کیا ہے، کشکول توڑنے والوں نے کیا مینج کیا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب، چاہے آپ کے کشکول ہو ہاتھ میں، اب آپ سب پاکستان کے پورے ہاتھ میں کشکول دے دیا ہے انہوں نے، تو پاکستان کو بچانے کے لیے اور عوام کی شدید
मैं खुद से ये नहीं कह रही कि हमको इस पर सियासत खेल रहे हैं, सियासत तो सियासतदान करते ही हैं और करना चाहिए, लेकिन शदीद डिमांड पर ये नविश्त को कायदे आज़म अवाम के मजार से, कायदे आज़म के मजार से, और हम निकलेंगे होते होते 35 शहरों से पहुंचेंगे इस्लामाबाद। इस पूरे काफिले में आप सब शामिल होंगे, हमारे बहुत सारे दोस्त भी शामिल होंगे, और इस काफिले में इंशाल्लाह इसके इख्तिताम पजीर जब भी होगा, 10 दिन इंशाल्लाह लगेंगे, जितना भी टाइम लगेगा, उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो कर रहे हैं, ये कोई हम ऊपर से दरवाजे महलाती साजिशें नहीं कर रहे, ग्रास रूट्स पर बैठे हैं, सड़क के साथ है। पाकिस्तानी स्ट्रीट इज ऑल्सो इन नीड ऑफ दिस लॉन्ग मार्च। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप नियाजी को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये अहद है कि मैंने पाकिस्तान बचाना है, बीबी शहीद का वादा निभाना है। इस पूरी एंटरप्राइज में, इस पूरे मिशन में बहुत सारे हम एक काफिले में निकलेंगे, बहुत सारे पुल से गुजरेंगे, बहुत सारी मुश्किलात हमारे सामने होंगी। उन मुश्किलात को हम आपके लिए हल करेंगे और आपने हमारे लिए हल करनी है। तो आपसे इल्तिजा है कि हमारा साथ दीजिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का साथ दीजिए, इस लॉन्ग मार्च पे निकलिए हमारे साथ, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च जो है तारीखी है। सिर्फ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरी पाकिस्तान की तारीख और सियासत में इस तरह उन्होंने ट्रेन मार्च किया था और वो ट्रक पे भी निकले थे। उसके बाद ये पहली दफा, इलेक्शन कैंपेन्स में तो होता है, लेकिन ये पहली दफा पाकिस्तान में इतनी बड़ी एक्सरसाइज हम अंडरटेक कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में मुझे पता है आप सबके जहन में सवालात हैं, तो उस पर भी एक टीम काम कर रही है। हम सियासी लोग हैं, इस्लामाबाद से कराची तक जानते हैं क्या करना है और कब करना है। उसमें हमारे नेशनल असेंबली के मेंबरान मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि अब आगे जाने के आगे जो दिन आ रहे हैं उसमें सियासी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी, मुलाकातें भी हो रही हैं, अपोजिशन एक साथ जो भी हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है। अब मुझे मालूम है आप लोगों के सवालात भी बहुत हैं और मैं चाहूंगी, क्योंकि मुर्तजा वहाब ने तकलीफ दी है, वो कुछ कराची के हवाले से और अपने वैसे भी उनका एक मुताला है, वो जरूर बात करें, चाहे पीका ऑर्डिनेंस हो या कुछ और बातें। वकार भाई आप भी कुछ करना चाहें तो प्लीज कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। तफसील के साथ पाकिस्तान की आवाम को जो मसाइल दरपेश हैं उसके हवाले से बात की। मैं सिर्फ जोर इस बात पर देना चाहूँगा कि अवामी इशूज़ की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसको हल करने के लिए जिद्दोजहद जो है वो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अदराक है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को क्या मसाइल दो चार हैं, जिसकी निशानदेही शरी बीबी ने आपके सामने की कि किस तरीके से महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है इमरान खान साहब के इख्तिदार की वजह से। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आपका अलम लेके, पाकिस्तान की आवाम का अलम लेके, पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद कुव्वतों का अलम लेके, आप मीडिया के दोस्तों का अलम लेके इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं, ताकि इस अवाम दुश्मन हुकूमत को, इस मीडिया दुश्मन हुकूमत को, इस जमहूर दुश्मन हुकूमत को, इस जमहूरियत हुकूमत दुश्मन को आईना दिखाया जा सके और पाकिस्तान की आवाम को इससे छुटकारा दिलाया जा सके। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर साबित किया कि लोग हमेशा अपनी जात के लिए सियासत करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की सियासत अवाम की सियासत है। और ये जो अवामी मार्च हमारी 27 तारीख को होने जा रही है, अगर चाहते बिलावल साहब तो सिर्फ इस्लामाबाद में धरना दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, बिलावल साहब चूंकि अवामी लीडर है, जमहूर के लीडर है, जमहूरियत पसंद लीडर है, बिलावल साहब ने कहा मैं लोगों को मोबिलाइज करूंगा, मैं इमरान खान को आईना दिखाऊंगा कि जब मैं कराची से निकल के इस्लामाबाद का रुख करूंगा, जिस जिस जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफिला गुजरेगा, पाकिस्तान की आवाम वहां पर खड़ी होगी और वो रेफरेंडम का इजहार करेगी इस मौजूदा अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ सारे लोग बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अलम लेकर आगे चलते, हम उनके साथ हैं। तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके पीछे खड़ी है, जाले उनके पीछे खड़े, और जिस तरीके से बिलावल साहब आगे निकलेंगे जालों के साथ साथ आप मीडिया के दोस्त,
وہ لوگ جو پاکستان کی جمہور میں بلیو کرتے ہیں، پاکستان کا عام آدمی اس قافلے کا حصہ بنتا جائے گا، اور انشاءاللہ اس عوام دشمن حکومت کو ہم گھر بھیج کر دم لیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. اب وقار آپ کو تھوڑا سا آپ کو روٹ کے بارے میں بتا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو شہید رحمان صاحبہ نے تفصیل سے بتایا، اور جو مسائل آپ نے بتائے یہ والے، انہی مسائل کو لے کر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں. اور یہ لانگ مارچ جو ہے تقریباً کراچی سے اسلام آباد تک تقریباً 2000 کلومیٹر پہ محیط ہوگا، اور یہ پاکستان کا طویل ترین اور تاریخی لانگ مارچ ہوگا، جو کہ مزار قائد اعظم سے صبح 10 بجے کا وقت ہے روانگی کا، اور یہاں سے روانہ ہو کے شارع فیصل سے ہوتا ہوا اور یہ ملیر کے راستے سے گزرتا ہوا ٹھٹا پہنچے گا. وہاں سے یہ سجاول جائے گا، وہاں سے بدین پہنچے گا، بدین میں ماتری کے مقام پہ نائٹ اسٹے ہوگا. اسی طرح سے دوسرے دن صبح یہ قافلہ نکل کر ٹنڈو محمد خان جائے گا، وہاں سے حیدرآباد جائے گا. حیدرآباد میں چیئرمین صاحب خطاب کریں گے. اس کے بعد یہ قافلہ حیدرآباد سے روانہ ہو کے مٹیاری پہنچے گا، حالہ کے مقام پہ چیئرمین صاحب خطاب کریں گے. اس کے بعد یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو کے نواب شاہ سکرن کے مقام پہ چیئرمین صاحب وہاں خطاب کریں گے. اس کے بعد سکرن سے روانہ ہو کے مورو پہنچے گا. مورو میں چیئرمین صاحب کا وہاں اور قافلے کا نائٹ اسٹے ہوگا اور چیئرمین صاحب خطاب کریں گے. اس کے بعد دوسرے دن صبح یہ قافلہ مورو سے روانہ ہو کے نوشر و فروغ کے مختلف اضلاع سے تعلقہ سے گزرتا ہوا یہ خیرپور سٹی میں پہنچے گا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خیرپور سٹی میں وہاں خطاب کریں گے. اس کے بعد یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہو کے دوسرے دن صبح سکھر شہر پہنچے گا، جہاں پہ چیئرمین صاحب کا خطاب بھی ہوگا اور وہاں نائٹ اسٹے بھی ہوگا. اس کے بعد دوسرے دن یہ قافلہ وہاں سے نکل کے پنو عاقل، گوٹکی شہر، اباڑو، میرپور ماتھیرو سے ہوتا ہوا یہ کوٹ سبزل جائے گا جو پنجاب کا بارڈر ہے، اور وہاں چیئرمین صاحب کا خطاب کریں گے اور رحیم یار خان میں نائٹ اسٹے ہوگا. اسی طریقے سے رحیم یار خان سے یہ قافلہ نکل کے ملتان پہنچے گا. ملتان کے بعد چیچا وطنی، چیچا وطنی کے بعد ملتان، گجرانوالا، وزیر آباد، اور اس کے بعد راول پنڈی، اور پھر یہ اسلام آباد 8 تاریخ کو پہنچے گا. اور یہ جو روٹ ہے، یہ روٹ میں سارا جو وقت ہے ڈپارچر کا ٹائم یہ صبح 10 بجے ہے. اور اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری ساری تنظیمیں ایکٹیو ہیں اور بہت جوش و خروش ہے. اور کراچی میں 50 سے زائد مقامات پر جو ہے وہ استقبالیہ کیمپ لگائے گئے ہیں، اس کے راستے میں بھی لگائے گئے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی اسی موبلائزیشن کے حوالے سے کل صبح پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن بلاول ہاؤس سے لے کر اور مزار قائد اعظم تک ایک ریلی کا انعقاد کریے جو